کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعِ شب کے خوشا چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہبِ زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ۔ نظم کے دوسرے حصے میں چاند جو بڑی خاموشی کے ساتھ ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، یوں جواب دیتا ہے کہ اے ہم نشینوں، ہم نشیں ساتھ رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ اب آسمان پر رات میں چاند کے ساتھ ستارے ہی تو رہتے ہیں، وہی تو چاند کے ساتھی ہوتے ہیں، اس لیے چاند نے انہیں ہم نشیں کہہ کر پکارا۔ اے مزرعِ شب کے خوشا چینوں، مزرع کھیتی کو کہتے ہیں اور شب رات کو، اس طرح مزرعِ شب کا مطلب ہے رات کی کھیتی، اور خوشا چین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کھیتوں سے فصل کٹنے کے بعد گری ہوئی گندم کی بالیاں یا دانے چن لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں یا فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اس مصرعے میں شاعر نے رات کو مزرع قرار دے کر تاروں کو خوشا چیں باندھا ہے، یعنی خوشا چیں کہہ کر پکارا ہے، کیونکہ تاروں کی زندگی رات پر ہی منحصر ہوتی ہے اور وہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہی اپنی پوری آب و تاب سے چمکتے ہیں۔ تو چاند کہتا ہے اے ساتھیوں، بے شک تم نے رات کی کھیتی سے فیض حاصل کیا، مگر میری بات غور سے سنو کہ اس کائنات کا وجود تغیر میں ہی پوشیدہ ہے۔ جنبش یعنی حرکت کا نام ہی زندگی ہے، اس دنیا کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہاں سب کو چلنا ہے، اور یہ اس دنیا کی پرانی رسم ہے۔ یہ دنیا ایک زمانے سے ہے اور یہ رسم چلنے کی بھی ایک زمانے سے ہے دوڑتا اشہبِ زمانہ۔ اشہب کہتے ہیں کالے رنگ کے گھوڑے کو، اور اشہبِ زمانے سے مراد ہے وقت۔ چاند کہتا ہے کہ یہ زمانے کا گھوڑا یا یہ وقت کا گھوڑا آگے کی طرف دوڑ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس پر طلب کا تازیانہ پڑ رہا ہے۔ تازیانہ کہتے ہیں چابک کو، جو گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے اس پر مارا جاتا ہے، اور طلب کے تازیانے سے مراد خواہشات اور آرزوئیں ہیں جو کوشش اور جد و جہد کے لیے مجبور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں آرزو اور خواہشات پیدا کیں، اور انسان اپنی اسی آرزو کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ تو یہاں دراصل علامہ اقبال نے زمانے کو یعنی وقت کو گھوڑے سے تشبیہ دی ہے۔ یوں سمجھیں کہ وقت کا گھوڑا خواہش کی چابک کھا کھا کر دوڑتا ہے، مراد یہ ہے کہ ضرورت عملاً زمانے کو حرکت میں رکھتی ہے۔ آخری دو اشعار دیکھتے ہیں۔ اس رحم مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، چنانچہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو مسافت مقرر ہے، اس میں ٹھہرنے کا عمل بے موقع اور قطعی نامناسب ہے۔ تو اس دنیا میں رکنا ناممکن ہے، اس لیے کہ کسی مقام پر رک گئے تو یوں سمجھ لو کہ مارے گئے، یعنی دوران سفر کہیں رکنا موت سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے۔ جو لوگ عازم سفر ہوتے ہیں اور حرکت میں رہتے ہیں اور منزل کا تعین کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس جو مسافر راہ میں دم لینے کے لیے رک گئے، انہیں عقب سے آنے والے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ چلتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو رک جاتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی محنت کرتے رہے، جو حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، ان کا نام ہوا، اور جو رک گئے وہ ناکام ہوئے۔ دراصل ستاروں کا شکوہ ہی یہی تھا کہ ہم صرف حرکت اور روانی میں ہی رہتے ہیں، اسی لیے جواب میں چاند نے ان کو سمجھایا کہ حرکت اور روانی ہی اس کائنات کی ہر شے کو بناتی اور سنوارتی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنی زندگی جئیں، تو آپ کو لگاتار آگے بڑھنا ہوگا، اور یہی ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ گردش میں
اور حرکت میں ہے۔